بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک بل جو ہر جگہ پہ زیر بحث ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر بل 2018۔ اس بل کے حوالے سے لوگوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس بل کو صحیح سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس بل کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو غلط سمجھنے والے ہیں ان میں اکثریت علماء کرام اور دینی طبقہ ہے، اور جو باقی کے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بل کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ اکثریت اس بل کو غلط سمجھتی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ پاس ہو چکا ہے، اب قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، سینٹ سے پاس ہوا ہے، کس طرف سے پاس ہوا ہے واللہ تعالی عالم، مجھے تو اس کا نہیں پتہ، لیکن اس بل کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے کہ یہ بل کیا ہے اور یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے، شریعت اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب جو لوگ اس بل کو غلط کہتے ہیں وہ اس وجہ سے غلط کہتے ہیں کہ اس بل کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ٹرانسجنڈر نام سے دیا گیا ہے۔ اب ٹرانسجنڈر کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتے ہیں، یعنی جنس کو کراس کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، وہ عورت بننا چاہتا ہے تو وہ جا کے آپریٹ کروا لیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، یا کوئی عورت ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو بغیر طبی طور پہ وہ جا کے آپریٹ کرواتی ہے اور مرد بن جاتی ہے، تو ٹرانسجنڈر کا معنی یہی ہے۔ جبکہ جو لوگ اس بل کو صحیح کہتے ہیں وہ ٹرانسجنڈر کا معنی دوسرا، یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شی میل ہوتے ہیں، اس ٹرانسجنڈر سے مراد وہی لوگ ہیں اور یہ ان کے تحفظ کا بل ہے۔ جبکہ جو شی میل ہوتے ہیں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسجنڈر بھی، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو شی میل کے لیے ڈیفینیشن استعمال کی جاتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کہ انٹرسیکس، یعنی ایسے لوگ جو سیکس کے حوالے سے کسی کمزوری کا، جنسی کمزوری جن کے اندر پائی جاتی ہے، اب وہ شی میل ہوتے ہیں، وہ مردوں میں ہوں، مردوں کی مشابہت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوں، یا پھر عورتوں کی مشابہت رکھنے والوں میں اگر یہ کمزوری پائی جائے تو ایسے لوگوں کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، نہ کہ ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ جبکہ جیسے میں نے بتایا کہ ٹرانسجنڈر تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی جنس بغیر کسی وجہ کے تبدیل کروانا چاہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے ساتھ اپنی جنس کو تبدیل کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فطری طور پہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں۔ کوئی لڑکا ہے تو اس کو پین محسوس ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ اس کے اندر چینجز آتے ہیں لڑکیوں والے، اس کی آواز، اس کے اندر کوئی چینجز آتے ہیں لڑکیوں والے، خود بخود آتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جنس جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یا پھر کوئی لڑکی ہے، وہ جوانی کے اندر یا کسی بھی عمر کے اندر اس کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے کہ فطری طور پہ اس کے پاس اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس نے جنس تبدیل کروانی ہی پڑتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر یہ چیز جائز ہے، بالکل بھی اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن ناجائز وہاں پہ ہے جہاں پہ بغیر کسی عذر کے شوقیہ یا اپنی، یعنی اس کی خود کے اختیار میں ہے، اپنی من اور مرضی کے ساتھ جو شخص ایسا کرواتا ہے تو وہ جو ہے شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے۔ اب حرام اس شخص کے لیے ہے، بات کو سمجھیں، حرام اس شخص کے لیے ہے جو اس کو گناہ سمجھتا ہے، جبکہ شریعت میں یہ گناہ ہے۔ جبکہ جو شخص اس کو گناہ سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے، جو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا اس کے لیے یہ کفر ہے۔ یعنی کسی ایسی چیز کو جو شریعت کے اندر ناجائز ہو اس کو جائز سمجھنا، تو اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے کرنا،
ایسا جو ہے یہ باعث گناہ ہوتا ہے، جبکہ اس چیز کو جائز قرار دینا، مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہیں۔ اب ایک شخص ان کو فرض سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، کمی کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ باعث گناہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، وہ سرے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی بات اسی معاملے میں بھی ہے۔ تو اس چیز کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے، جبکہ جو شی میلز ہوتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، نہ کہ ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جنس کی تبدیلی ہے، یہ اصل میں خلقت، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، یعنی کہ جو مرد ہے وہ عورت بننا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا اور وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے عورت بننا چاہتا ہے، یا پھر ایسی عورت جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ، اور وہ مرد بننا چاہتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی والی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء آیات 118 119، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنہ اللہ۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس وقت ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے وقال، ابلیس نے کہا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکالوں گا۔ مطلب تیری بندگی کرتے ہیں، تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، تیرے طریقے پہ چلتے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی بناؤں گا جو میرے طریقے پہ چلیں گے، میری بندگی کریں گے، تیری مخالفت کریں گے۔ یعنی کہ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے ایک طریقے سے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا کر کے رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، خواہشات دلاؤں گا ان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو میں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میرے حکم پہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں گے۔ اب جانوروں کے جو کان کاٹنا ہے یہ بھی ایسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، واضح طور پہ شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، تخلیق ہے، اس میں تبدیلی کرواؤں گا۔ یعنی یہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، یہ شیطانی طور پہ ایسے جو کام ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ راضی رہنا، یہ چیز جو ہے صحیح ہے، جبکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینجز، کوئی تبدیلی کرنا، یہ شرعاً حرام ہے اور یہ شیطانی کام ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں اس چیز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5886، 5886، لعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی، ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، عورتوں کا چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کا چال چلن اختیار کرتی ہیں یا مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کئی ساری احادیث ہیں، ان میں اس چیز کی وضاحت بھی موجود ہے، یعنی عورت ہے، مرد کا لباس پہنتی ہے، مرد کا چال چلن اختیار کرتی ہے، یا یہ ہے کہ مردوں کی جو عادات ہوتی ہیں ان عادات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کی مشابہت والی کوئی بھی چیز کرتی ہے تو اس عورت کے اوپر لعنت ہے۔ اور ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت والے کام کرتا ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جن سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے، ایسے چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایسے جو ہیں ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے مردوں کے اوپر۔ اب یہاں پہ بات کو سمجھیں کہ اب یہاں پہ صرف اور صرف مشابہت ہے، جنس کی تبدیلی کی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔
اب جب کوئی مرد عورتوں والے کپڑے پہنے، عورت مردوں والے کپڑے پہنے، یا کسی بھی معاملے میں چھوٹی سی مشابہت بھی اس سے کرتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب جہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرے اور خلقت میں تبدیلی کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یا مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنی جنسی تبدیل کروا ڈالے، تو ایسا کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو یہ جو بل ہے یہ سراسر جو ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، شرعاً اس کی کوئی بھی دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کا کوئی اور مفہوم سمجھتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ جو ٹرانسجنڈر والا مسئلہ ہے، یہ مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ، یا پھر مرد کا جنس تبدیل کروانا عورت والی یا عورت کا مرد والی جنس تبدیل کروانا، اس سے مراد یہ ہے۔